نیک کاموں میں دوڑو، بڑھ چڑھ کا حصہ لو، آگے میں چلا جاؤں۔ دنیائی معاملے میں دوسروں سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں انسان اس بات کا خیال کرے کہ میں فلاں آدمی سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں آدمی سے سبقت لے جاؤں۔ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ اشراق، چاشت، تہجد بھی پڑھنے والے بن جاؤں، یہ خیال کرے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ خیال تھا، صحابہ کرام اس چیز کے اوپر غور کرتے تھے اور عمل کرتے تھے کہ میں میرے فلاں ساتھی سے آگے آج نمبر لے کر آ جاؤں، میرے فلاں ساتھی سے میں زیادہ نیکیاں کما لوں۔ حدیث کے بعد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک بہت عجیب و غریب جنگ تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ، ایسی پریشانی کا مرحلہ شاید کبھی نہیں آیا۔ مسلمان تنگ دستی کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، کھانے پینے کی پریشانی کا عالم چل رہا ہے اور سخت دھوپ کا زمانہ ہے، بہت تیز دھوپ ہے اور جنگ تبوک کا جو میدان ہے بہت دور کا سفر ہے۔ ادھر مدینے میں کھیتیاں کھجوریں پکنے کا ٹائم ہے، پورے سال کے گھر کے اخراجات کھجور کی باغات میں ہیں، تمام طرف سے پریشانیاں۔ ایسی حالت میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا کہ تمام مسلمانوں کو جنگ میں جانے کی اجازت ہے اور اس جنگ کے واسطے سواریوں چاہیے، پیسے چاہیے، ہتھیاریں چاہیے، لہذا جس سے جو ہو سکے چندہ جمع کرو۔ صحابہ کرام چندہ جمع کرنے لگے، اپنے اپنے حیثیت طاقت کے مطابق سبھی لا کر جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر گئے، گھر کے اندر جا کر تمام سامان کو، تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا اور تمام چیزوں کا آدھا حصہ کیا، آدھا حصہ گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا حصہ جنگ کے سامان کے واسطے تیار کر لیا کہ میں آدھا گھر میں چھوڑ دیتا ہوں اور آدھا حصہ میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ عمر فاروق نے سوچا کہ آج شاید ابوبکر صدیق سے میں زیادہ نمبر لے کر آ سکتا ہوں۔ عمر فاروق نے سامان لے کر گئے، وہ اس خیال سے آدھا آدھا سامان لے کر گئے، نامعلوم کون کیسے لے کر آئیں گے، میں زیادہ لے کر جاؤں، میں آج زیادہ نیکیاں کما لوں، میں آج زیادہ حصہ لے کر آ جاؤں۔ عمر فاروق آدھا سامان لے کر حاضر کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر گئے، گھر کے سارا سامان لے لیے، گھر کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، تمام سامان کو لے کر، تمام چیزوں کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر کر دیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تو نے کیا لایا؟ کہا، یا رسول اللہ میں اپنے سامان کا آدھا حصہ گھر کے اندر چھوڑ دیا ہوں اور آدھا حصہ خدمت نبوی میں حاضر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابوبکر تم نے کیا لایا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سارا مال، تمام چیزیں میں لے کر آ گیا ہوں، خدمت نبوی میں حاضر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیکی کو دیکھ کر عمر فاروق نے فرمایا کہ میں آج ابوبکر سے نمبر زیادہ لا نہیں سکا۔ علماء فرماتے ہیں ان کا یہ کون سا عمل تھا؟ صحابہ کرام کے اندر یہ عمل تھا، صحابہ کرام اس چیز پر عمل کرتے تھے، میں دوسرے ساتھیوں سے نیکیوں میں زیادہ نمبر لے کر آؤں، میں زیادہ نیکی حاصل کروں، میں نیکی کا کام زیادہ کروں۔
میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ عثمان غنی سے میں زیادہ مالدار بن جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ کے اندر بہت بڑے تاجر بن گئے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس مال جمع ہو جائے۔ دنیاوی خیال نہیں کیا، نیکیوں کا خیال کیا کہ ابو بکر ہر جگہ نیکیاں زیادہ کما لیتے ہیں، ہر جگہ نیکیوں میں زیادہ حصہ لیتے ہیں، آج شاید میں زیادہ نیکی لے کر آ جاؤں، لیکن ابو بکر اس سے آگے نکل گئے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش تھی نیکی کے کاموں میں بڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں زیادہ حصہ لینا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ عمل رہا۔ اس لیے حدیث پاک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نیکی کے معاملے میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ کیا ہوگا؟ جب تم نیکی کے معاملے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دنیائی معاملے میں اگر تم نے اپنے سے اونچے والوں کو دیکھ لیا، نافرمانی زندگی کے اندر آئے گی، نہ صبری آئے گی، نہ شکری آئے گی، جس کی بنا پر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج پورے عالم انسانیت اس چیز میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو ایمان والے کو کرنا تھا نیکیوں کو زیادہ دیکھنا، دنیائی معاملے کو کم دیکھنا، لیکن ہم نے دنیائی معاملے کو زیادہ دیکھنا شروع کر دیا اور نیکی کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھنا شروع کر دیا، جس کی بنا پر ناشکری آ گئی ہماری زندگی کے اندر، نافرمانی آ گئی ہماری زندگی کے اندر، گناہوں کا ماحول آ گیا ہماری زندگی کے اندر۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، بہت عبادت گزار تھے، نمازوں کی بہت پابندیاں کرتے تھے، نیک اعمال میں آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن دنیا میں زمانے میں ایسا موقع، ایسا ماحول آ گیا، ایسی تنگی آ گئی کہ پہننے کے واسطے چپل نہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، الہ العالمین میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، یا اللہ میں نیک اعمال کرتا ہوں، تجھے راضی خوش کرنے کے واسطے راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں، الہ العالمین اب میرے یہ حال ہو گیا کہ پہننے کے واسطے چپل نہیں۔ تو نے اپنے نافرمانوں کو کیسے کیسے پیسے دیا، مال و دولت دیا، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان دولت میں مست ہے، الہی میں تجھے یاد کرنے والا بندہ، میرے پاس ایسی حالت ہے پہننے کے واسطے چپل نہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر سے نکلے نماز کے لیے، مسجد کی طرف قدم بڑھائے، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے۔ وہ ایسا آدمی آ رہا ہے جو چلنے کے لائق نہیں، چپل تو دور کی بات، جوتے تو دور کی بات، چلنے کے لائق نہیں، اس کا پاؤں نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، لکڑی کے سہارے سے وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے نے جو اس شخص کو دیکھا فوراً مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے اور کہا الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ میرے پاس چپل نہیں، پیر تو ہے، میں چل تو سکتا ہوں، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، یا اللہ تو نے اپنے اس بندے کو تو پیر ہی نہیں دیا، اس سے تو میں اچھا ہوں۔ اس لیے حدیث پاک کہا جاتا ہے یہ ایک قاعدے کی بات ہے، یہ بہت بڑی نصیحت یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیائی معاملے میں اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو دین کے معاملے میں، نیکیوں کا جذبہ ہوگا۔ دنیائی معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، دنیا کے اندر ہمیں صبر کا ماحول پیدا ہوگا، شکر کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا
اور نیکیوں کو جب دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں ایک داعیہ کیا، یہ خیال پیدا ہوتا ہے ایمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، کیا، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، نیک اعمال کرنی چاہیے، میں اپنی زندگی کے اندر مجھے اصلاح کرنی چاہیے، تو ہمیں اسی وقت فوراً اس عمل کو کر گزرنا ہے، اس کو ٹالنا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ داعیہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ دل کے اندر بھلائی کا خیال ہونا، نیک کام کا خیال ہونا، دل کے اندر اللہ کی محبت کا آنا، آخرت کا فکر دل کے اندر ابھرنا، یہ داعیہ گویا اندر سے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے نیک کام کرنے کی، یہ چیز اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ اور اگر ہم نے اسی وقت سے عمل شروع نہیں کیا، ٹال دیا، نہیں نماز تو پڑھنی چاہیے، نیک اعمال تو کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری تو کرنی چاہیے، تو کیا ہو گیا، شام سے کروں گا، آج تھوڑا بیجی ہوں، صبح سے کروں گا، نہیں آج تو اتوار اور پیر ہے، صبح جمعہ کے دن سے میں انشاءاللہ تمام کام شروع کر دوں گا۔ کسی ایک ساتھی کو بولی آئیے نماز کے واسطے، آج پیشاب سے پاکی نہیں، صبح سے انشاءاللہ۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس کو گارنٹی ہے صبح کے دن دیکھے گا، وہ صبح کے دن کی گارنٹی نہیں ہے، نہ معلوم کب ہماری روح نکل جائے۔ اس لیے کیا فرماتے علماء کرام، داعیہ جب دل کے اندر پیدا ہو اسی وقت ہمیں فوراً اس عمل کو کرنا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور اسی کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ داعیہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کو اسی وقت عمل کرنا چاہیے جب نیک خیال پیدا ہو جائے، اور ہم نے اس کو ٹال دیا تو گویا جس طرح ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے، ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا، ہم نے مہمان کی ناقدری کی، مہمان کی عزت نہیں کی، مہمان کی خاطر تواضع نہیں کی، مہمان کی خاطر مدارت نہیں کی، ان کی باتوں کو ہم نے نہیں مانا، اس کو عزت نہیں دی، تو وہ مہمان آج تو چلا جائے گا، پھر صبح کے دن دوسرے دن وہ آنے کو تیار نہیں۔ کیوں کہ میں وہ گیا تھا دوست کے گھر، رشتہ دار کے گھر، میری عزت نہیں کی انہوں نے، میرے استقبال نہیں کیا، میرے خاطر تواضع نہیں کیا، میرے ساتھ اچھے انداز سے بات چیت نہیں کی، بے توجہی کی، نفرتی نگاہوں سے دیکھا، میں کیسے جاؤں؟ تو اب وہ دوست نہیں آتا، وہ رشتہ دار، وہ مہمان ہمارے گھر میں آنے کے واسطے تیار نہیں۔ اسی طرح داعیہ نیک کام کرنے کے خیالات جو دل کے اندر آتی ہے، اب ہم بیان سن رہے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، بہت سارے لوگ بیانات سنتے ہیں، بہت سارے لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑوں کی باتوں کو سن کر یہ خیال کرتے ہیں نہیں نیک کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ شروع کروں گا، تو وہ کیا کرتے ہیں، آج نہیں کرتے صبح سے بولتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ یہ ٹال مٹول شیطان کا دھوکہ ہے، اب وہ جو ٹال دیا تو وہ ٹل گیا، اب قابو میں نہیں آتا۔ وہ کیا فرماتے ہیں، اسی وقت ہمیں یہ عمل شروع کرنی ہے۔ یہ جو خیال دل کے اندر پیدا ہوا، یہ جو مہمان دل کے اندر آیا، اگر ہم نے عمل شروع کر دی تو گویا کہ ہم نے اس داعیہ مہمان کی عزت دی، اس کی خاطر تواضع ہم نے کیا، اس کا استقبال کیا، فوراً عمل کے میدان میں کھڑے ہو گئے، تو اب ہمارا عمل چلتا رہے گا۔ پھر یہ داعیہ دوسری مرتبہ تشریف لائیں گے، یہ نیک خیال دوسری مرتبہ تشریف لائیں گے کہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا پابند تو میں بن گیا، اب یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تہجد بھی پڑھ لوں، اشراق چاش بھی پڑھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لوں، مجھے تھوڑا ذکر بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ داعیہ دل میں پیدا ہوتے ہی اگر اس میدان میں ہم کود پڑے، تھوڑی بہت تلاوت شروع کی، ذکر شروع کی، تو یہ بڑھتا رہے گا۔ پھر یہ مہمان بار بار تشریف لائیں گے، دل میں یہ خیال بار بار آتا رہے گا۔ اگر ہم نے اس داعیہ کی، اس مہمان کی عزت نہیں کی تو خیالات دل سے نکل جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ماحول ایسا بن جاتا ہے، پھر نماز کا، ذکر کا، قرآن کا، روزے کا یہ خیال ہی دل میں نہیں آتا،
پھر دل ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں جلدی قدم بڑھانا، ٹالنا نہیں، ٹال مٹول نہیں کرنا۔ صحابہ کرام اس عمل کو کرتے تھے۔ جنگ احد کے اندر ایک دیہاتی صحابی ہاتھ میں کھجوریں لے کر کھا رہا ہے اور عرض کہ یا رسول اللہ، یہ جنگ تو عجیب جنگ ہے، کفار مشرکین زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، کفار مشرکین کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، کفار مشرکین بہت بے شمار طاقت اور پہلوان لوگ ہیں اس کے اندر، ہمارے اندر تو پہلوان لوگ کم ہیں، اگر ہم اس لڑائی میں چلے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس لڑائی میں جا کر تم قتل کر دیے گئے، تم شہید ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس شہادت کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی تمام نیکیاں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور صحابی جب جنت کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے اس لڑائی کے میدان میں تو جنت میں جانے کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ وہ صحابی نے جو سنا کہ میرا نبی، اللہ کا آخری نبی جنت میں جانے کی ضمانت لے رہا ہے، دل میں داعیہ پیدا ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا، مجھے لڑنا چاہیے۔ حالانکہ وہ لڑنا نہیں جانتا تھا، مجھے اس میدان میں شریک ہونا چاہیے، حالانکہ وہ لڑائی کا میدان کا ماحول نہیں تھا اس کے اندر۔ حالانکہ وہ جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت لے رہی ہے، مجھے لڑائی کے میدان میں جانا چاہیے۔ جس صحابی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، راوی یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے، جو کھجوروں کو کھا رہے تھے ہاتھ میں لے کر، وہ تمام کھجوروں کو نہیں کھایا، بس جب اللہ کے نبی نے سنا کہ جنت کی بشارت، دل میں داعیہ پیدا ہو، مجھے لڑنا چاہیے، وہی کھجوروں کو چھوڑ کر میدان میں اتر گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی، جب ہی داعیہ پیدا ہوا اس کے مطابق فوراً عمل شروع کر دینا ہم تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری چیز ہے۔ اگر ہم نے ٹال دیا اور ٹل جائے گا، پھر ماحول قابو میں نہیں آئے گا، پھر ہم نیک اعمال کے میدان میں جم نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔